السلام علیکم ویورز، آئی ایمرس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خاص طور پر آسٹریلیا میں جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ویزا کینسلیشن کے حوالے سے، جو ایک ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے، کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیزیں اسٹوڈنٹ سے پوچھی گئیں، کس وجہ سے جو ہے اس کا ویزا کینسل ہوا۔ اس کے علاوہ بھی میرے کانٹیکٹ میں تقریباً 2 سے 3 ایسے دوست ہیں جن کے ویزاز کینسل ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر کے بتا دوں کہ میری کہیں بھی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایسے رول کی بات جو ہے وہ 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ناٹ اے کنسلٹنٹ، سو آپ ان کو چیزوں کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، یا پھر تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں، بٹ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، میرا جو مقصد ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ آخر انسیڈنٹ ہوا کیا تھا، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلا گیا۔ تو ویورز، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جولائی 2023 جو ہے، اس وقت انہوں نے آسٹریلین گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے 48 آورس فورٹ نائٹ یعنی کہ 15 دن کے لیے کام جو ہے وہ مختص کر دیا تھا، کہ اتنے گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ جاب کر سکتا ہے، کوئی بھی کام ہے وہ اتنے گھنٹے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جولائی 2023 سے پہلے کیا تھا کہ آسٹریلیا نے کووڈ کے بعد سے بہت زیادہ ویزاز دینے شروع کر دیے تھے اور فل ورکنگ رائٹس دے دیے تھے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے جو بھی ہے، کیونکہ آسٹریلیا کی جو اکانمی ہے وہ اس وقت اسٹوڈنٹس ہی لے کے چل رہے ہیں موسٹلی۔ جتنے بھی اس وقت بزنسز ہو رہے ہیں، ہر ایک کام میں میرے خیال سے اسٹوڈنٹس ہیں، جس کی وجہ سے ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ پوری ہوئی ہوئی ہے۔ جولائی 2023 جب آیا تو اس سے پہلے تک انہوں نے بہت زیادہ ویزاز دے دیے تھے اسٹوڈنٹس کو، جو اسٹوڈنٹس بھی تھے، ایون کہ وہ جو کالج میں تھے انہوں نے اپنے FFSC کمپلیٹ کیا اور وہ آسٹریلیا کی طرف بھاگے۔ جو کوئی یونیورسٹی میں تھا اس نے اپنی ڈگری آدھی ہی چھوڑی، آدھی چھوڑ کے وہ آسٹریلیا میں آ گیا، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے ارننگ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور ان چیزوں کے حوالے سے آسٹریلیا جو ہے بہت کافی اچھا ہے۔ تو خیر، بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ تو فورٹ نائٹ جو ہے 48 آورز الاؤ کیا گیا تھا ایک اسٹوڈنٹ کو کام کرنے کے لیے، لیکن 48 آورز اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ایکسپینس پورے نہیں ہوتے۔ ایکسپینسز جو ہیں یہاں پر آپ کو ویکلی رینٹس دینے پڑتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے، گھر ہے، سم ہے، موبائل ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بجلی جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو 48 آورز آپ کام کرو گے تو آپ فیسز کہاں سے دو گے؟ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو یہ رول جو ہے وہ میرے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ تو اب نیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکسٹ ہوا کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان سے آتے ہیں ایڈیلیڈ ایئرپورٹ کے اوپر، ان کی میں تھوڑی سی آپ کو پروفائل بتا دیتا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ یہاں پر ماسٹر میں آئے تھے، اور ماسٹر میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا جو کورس ہے وہ چینج کیا اور PR والی فیلڈ میں چلے گئے اور کالج میں چلے گئے، کیونکہ یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ڈپلومہ میں گئے، ڈپلومہ میں جا کے انہوں نے اپنا کورس آدھے ہی پڑھا تھا کہ نومبر میں آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے، کرسمس ہالیڈیز آ جاتی ہیں، یا اوور آل جتنی بھی ہیں یونیورسٹیز کالجز میں تقریباً چھٹیاں رہتی ہیں، نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ان بھائی نے کیا کیا، انہوں نے پلان بنایا کہ جو آپ کے پاس آسٹریلیا میں ہالیڈے سیزن ہوتا ہے، اس میں آپ کو جب آپ کا سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، سیشن سٹارٹ نہیں ہوتا یا ختم ہو جاتا ہے، تو اس دوران آپ کے پاس فل ورکنگ رائٹس ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی کام کرو، آپ کے اوپر وہ رول اپلیکیبل نہیں ہوتا، 48 آورز والا آپ کے اوپر رول اپلائی نہیں ہوتا۔ تو وہ بھائی جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے جب ان کو 3 مہینے چھٹیاں ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا کام کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا، ان کی آپ دیکھ لیں کہ عقل لڑائی انہوں نے یا اپنی طرف سے گیم چلانے کی کوشش کی، جو بھی واٹ ایور جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ 3 مہینے یہ کام کے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے کالج سے اپنی ڈیفرمنٹ لی، جو نیکسٹ سیمسٹر ان کا فروری میں سٹارٹ ہونا تھا۔ تو اٹ مینس جب وہ ڈیفرمنٹ ان کو مل گئی، وہ کس ریزن کے تحت انہوں نے لی آئی ڈونٹ نو، بٹ ان کو ڈیفرمنٹ مل گئی تھی، اور وہ 7 مہینے نومبر سے لے کے آگے جو ہے وہ 7 مہینے کنٹینیوس ان کو چھٹی تھی، اور ان کو فل ورکنگ رائٹس مل چکے تھے۔ انہوں نے ایک آدھ مہینہ یہاں پر فل ورکنگ رائٹس میں کام کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو 1 مہینہ پاکستان ہو آتے ہیں، پاکستان سے دوبارہ آ جائیں گے اور پھر دوبارہ سے کام کریں گے۔ بٹ ہوتا کیا ہے، وہ پاکستان جاتے ہیں، وہ 1 مہینہ رہتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں دسمبر یا جنوری میں، آئی تھنک جنوری 2025 میں، جب وہ ایئرپورٹ پر آتے ہیں، اور وہ سڈنی ایئرپورٹ، حالانکہ وہ سڈنی کے میں رہتے تھے، بٹ وہ ایڈیلیڈ ایئرپورٹ پہ گئے کہ سڈنی میں جو ہے وہ اس وقت سختی ہوئی بھی ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی ویزاز کینسل ہو چکے تھے۔ تو وہ ایڈیلیڈ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو وہیں پر ہی ڈیٹین سینٹر میں لے جایا جاتا ہے، ان کا نام بولا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سائڈ پہ آ جائیں۔ وہاں پر جانے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو ویزا رول کا پتہ ہے کہ ویزا رول کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ان کو بتایا گیا کہ جب آپ کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جنوری میں اگر ویزا گرانٹ ہو گیا اور آپ کی کلاسز جا کے جون جولائی میں ہے، تو آپ
اس وقت تک ٹریول نہیں کر سکتے جب تک آپ کے 3 مہینے صرف اسٹڈی میں رہ چکے ہیں. یعنی کہ آپ کی اسٹڈی میں 3 مہینے رہتے ہوں تو آپ آسٹریلیا میں ٹریول کر سکتے ہیں. آپ آ کے تو پھر نیکسٹ جتنا بھی پروسیس ہوتے ہیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں, بٹ اس سے پہلے آپ ٹریول نہیں کر سکتے. بٹ ان بھائی نے کیا کیا, ان کے پاس 7 منتھس کی ہالیڈیز تھیں, وہ ایک آدھ مہینہ رہے. اس کے بعد پاکستان میں رہنے کے بعد وہ یہاں پر آئے, اور جس وقت وہ یہاں پر آئے وہ 3 مہینے سے بھی پہلے 106 دن پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ 106 دن بعد وہ 3 مہینے شروع ہونے تھے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ 106 دن پہلے آ چکے ہیں تو آپ کو ہم آسٹریلیا میں انٹر ہونے نہیں دے سکتے. انہوں نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے کسی لائر سے کانٹیکٹ کیا. لائر نے ان کا کیس جج کے پاس لے گئے. جج نے کہا اوکے کوئی بات نہیں, ہم ان کی جو سی او ای ہے ریوائز سی او ای نکلوا کے جو ہے وہ یہ جب 3 مہینے رہ جائیں گے اسٹڈی میں, یہ دوبارہ آ جائیں یہاں پر. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, بٹ ڈیٹین سینٹر میں رہتے ہوئے انہوں نے ان سے ان کے موبائل بھی لے لیے تھے. مین ایشو اس وقت جو ہوا ہے وہ ورکنگ رائٹس کے حوالے سے گورنمنٹ نے بہت سختی کی ہوئی ہے. ایک تو ان کا لاسٹ سیشن آئی تھنک سینٹ کا آخری رہ گیا, اس کے بعد یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی, بٹ اس سے پہلے انہوں نے ابھی ویزاز دینے بھی شروع کر دیے اور ویزا کینسل بھی کرنے شروع کر دیے ہیں. اور جو ایک کنڈیشن تھی جو ویزا کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے ورکنگ رائٹس کے حوالے سے کہ 48 آور سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکتے, تو ان بھائی سے ان کا موبائل لیا گیا, ان میں ان کی ایپس چیک کی گئیں. وہ اوبر کرتے تھے اور ساتھ میں جو بھی وہ کام کرتے تھے. خیر انہوں نے ان کی اوبر چیک کی, اس میں ورکنگ جو آور شو ہو رہے تھے وہ بہت ایکسٹرا شو ہو رہے تھے ویکلی بھی. یعنی کہ اگر 24 آورس ویکلی ہے تو وہ 33 گھنٹے 40 گھنٹے 45 گھنٹے جتنا بھی تھا پر ویک ان کے ایکسٹرا شو ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی ایپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کام کیا, آپ نے ویزا کنڈیشن کو بریچ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایپ ویسے ہی میرے سے آن رہ جاتی تھی, کیونکہ جب آپ ایپ آن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ کا ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آن لائن. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کے جتنے بھی آور شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. بٹ انہوں نے پھر بینک ایپ اوپن کی اور ایپ کے اندر جو ارننگ تھی وہ دیکھی, تو وہاں سے پتہ چلا کہ جتنے گھنٹے یہاں پر شو ہو رہا ہے اتنے گھنٹے ہی کام کیا ہے. یعنی کہ وہ ارننگ اتنے گھنٹے میں اتنی ہی ارننگ بنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ارننگ سے ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے بہت کم آورس کام کیا ہو اور آپ زیادہ دیر ایم ہی فضول میں آن لائن رہے ہو. پھر انہوں نے وہ ارننگ اور وہ سارے جو واچ آورس تھے ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ میچ کیا اور دیکھا کہ اس نے واقعی جو ویزا کنڈیشن تھی اس کے اوپر لگے ہوئی اس کی اس نے خلاف ورزی کی ہے, اس کو بریچ کیا ہے, جس کی بیس پر اب ویزا جو ان کا کینسل ہوا ہے وہ اس بیس پر کینسل ہوا ہے کہ انہوں نے جو ان کے ورکنگ رائٹس جتنے تھے ان کو 48 آورز الاؤ کیا گیا تھا. انہوں نے ڈیورنگ سیشن یعنی کہ ڈیورنگ جب ان کی اسٹڈی چل رہی تھی سیمیسٹر کے دوران, اس دوران آپ 48 آورز کام کر سکتے ہیں. انہوں نے ایکسٹرا کام کیا ہوا تھا جس کی بیس پر ان کا ویزا کینسل ہو چکا ہے اور اس وقت وہ اپنے کنٹری واپس جا چکے ہیں. تو نیکسٹ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں, میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرے اوپر بھی یہ جو کنڈیشن ہے یہ اپلیکیبل ہے, میں بھی اس کو فالو کروں گا اور فالو کر رہا ہوں. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ بھی اس کنڈیشن کو فالو کریں اور ہو سکے تو اوورسیز ٹریول کرنے سے گریز کریں, کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں تو موسٹلی وہاں پر آپ سے کویشچنس پوچھے جا رہے ہیں. پوچھے پہلے بھی جاتے تھے بٹ ابھی جو سختی کی گئی ہے وہ اس چیز کے حوالے سے کی گئی ہے. تو اپنی چیزوں کا بہت سا خیال رکھیں, ایسی چیزوں کا. اور میرے 3 سے 4 جو دوست ان کے ویزاز کینسل ہوئے ہیں میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ایک سیریز ہے, باقی آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے اور کن وجوہات کی وجہ سے ویزاز کینسل ہوئے ہیں. تو ویڈیو کے آخر میں یہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.